خصوصاً غزہ اور فلسطین دے مسلمانوں دے حالات یہود و نصارہ ایک جہاد یکجا تھی کہ مسلمانوں دا قتل عام بھی کرنے پے اور امن دے دائی بھی بننے پے، اور اگر کوئی مسلمان اپنے مسلمان مظلوم برامدی بدر کرن واسطے قدم چاہے تو انہاں تے بھی وہ ظلم و ستم کرن تو بات نہیں۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ساری کمزوریاں ہیں، مسلمان حکمرانوں نے کمزوریاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک روب دبدبہ طاقت عطا فرمائی ہے، لیکن مسلمان اس دنیا کے اندر اتنے مگن تھی گئے، تعلیمات اسلام کو اتنا فراموش کر چھوڑا کہ ان مسلمان مظلوم گراما واسطے آواز جان واسطے بھی تیار نہیں، انہاں دی مدد کرنے واسطے بھی تیار نہیں۔ اگر کچھ افراد مدد کرنے واسطے تیار تھے تو انہوں کو بھی قید کر دیتا گیا۔ دعا ہے کہ خالق کے کائنات مظلوم مسلمانوں کی امداد فرماوے، غیب کو مدد فرماوے، اور جڑے قید دے اندر ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو بھی قید کی جلد رہائی عطا فرماوے، اور خصوصاً مسلمان حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرماوے تاکہ وہ اپنے مظلوم مسلمان گراما کی مدد کریں، کیونکہ قیامت والی دیوار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اساں سارے کو جواب دینا پڑے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت کے اندر حضرت عمر بن خطاب ارشاد فرمائیں کہ اگر نہر فرات کے کنارے تے اگر ایک کتا بھی مر گیا تو خالق کے کائنات دا بھی جواب میرے کو ملسی۔ ایک بے زبان جانور وہ اگر بھوکا پیاسا کنارے تے دریا دے کنارے تے مر گیا تو دا جواب اللہ تعالی حضرت عمر کو گنسی تے او مسلمان حکمران جنہاں کو اللہ تعالی نے طاقت عطا فرمائی ہے کیا خالق کی کتاب انہوں کو سوال نہ کرے سی کہ غزہ اور فلسطین کے اندر کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے بالوں کو شہید کر دیتا گیا اور انہوں کو ہیک لکمے واسطے ترسا دیتا گیا اور انہوں کو خوراک واسطے ایک جگہ تے اکٹھا کر کے وطن کو بم مار کے وطنوں کو شہید کر دیتا گیا، مساجد کو شہید کر دیتا گیا، مدارس کو شہید کر دیتا گیا، سکولوں کو، مساجد کو، ہر چیز، ہسپتالوں کو، پوری آبادی کو ملیا میٹ کر دیتا گیا، کئی ہزار افراد کو شہید کر دیتا گیا، بے گھر کر دیتا گیا، لیکن انہوں نے ظلم والا ہاتھ روکنے واسطے کوئی ایسا تیار نہیں کیا تو قیامت علی بار جواب دینا پڑا۔ تو بہت ساری وجوہات ہیں، اس وقت یہود و نصارہ اکٹھے بھی ہیں اور مسلمانوں کو مغلوب کرانے کی کوشش کریں دے پہن۔ خالق کے کائنات نے ایک آیت دے اندر مسلمانوں دی غلبے دا ایک اسلوب بیان فرمایا ہے۔ خالق کے کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تساں کامل ایمان والے تھی گئے نا، کامل ایمان والے، اگر کامل ایمان والے تساں تھی گئے تے خالق کے کائنات کو غلبہ عطا فرمائے، غلبے والے تساں ہو سو، اتوں والے تساں ہو سو، غالب تساں ہو سو، فتح یاب تساں ہو سو، لیکن شرط ہے ان کنتم مومنین، اگر تساں کامل مومن ہو سو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے نشانے ایمان والے دی بیان فرمائیا، اون دے وچ ایک نشانی محبوب علیہ السلام نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ مسلمان وہ ہوندا ہے جیڑا نہ مسلمان تے ظلم کریں دے اور نہ مسلمان تے ظلم تھیون دے۔ کتنی ایمان افروز اور انسان دی اکھی کھولن والی حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایمان والا کامل ایمان والا ہوئے کہ جڑا نہ تو مسلمان سے ظلم کریں دے اور نہ مسلمان تے ظلم تھیون دے۔ اگر اساں آپ ظلم کریں دے پائیں تاں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان دی نفی فرما چھوڑی کہ تساں مومن تے ہی لیکن کامل ایمان والے نہیں، اور اگر مسلمان تے ظلم تھیندا پے اساں خاموش بیٹھے ہیں، انہاں دی مدد کرنے واسطے تیار نہیں یا کئی طریقے نال اپنی آواز نہ پہچان دے تاں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او کامل ایمان والا نہیں، ایمان والا او ویلے بڑسی جڑے ویلے آپ بھی ظلم نہ کرے سی کہ مسلمان تے ظلم تھیون۔ اللہ تعالیٰ فتح بھی ملے عطا فرما چھوڑے سی، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین دے دور دے اندر ابو علیہ السلام دے دور دے اندر اللہ نے غلبہ عطا کیوں فرمایا؟ کیونکہ انہوں نے عمل کیا کہ ایمان جوڑا اللہ تعالیٰ دے محبوب نے نشانیاں بیان فرمائیاں انہوں نے عمل کر کے دکھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہوں کو غلبہ عطا فرمایا۔
یہود و نصارہ نے مسلمانہ دے ایمان جو روح طاقت چھگی دی، مسلمان آپ قرآن تو دور تھی گئے، مسلمان مصطفیٰ دی سیرت تو دور تھی گئے، مسلمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تو دور تھی گئے، اسا نہ قرآن پڑھنا سمجھنا بھی نہیں چاہتے، اسا مصطفیٰ دی سیرت کو پڑھنا سننا سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ادھے تے عمل بھی نہیں کرنا چاہتے، اسا کیویں امید رکھ کے بہوں کہ اللہ تعالیٰ صاحب کو غلبہ عطا فرمائے، ارشاد فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اللہ فتح عطا فرمائے ان کنتم مومنین، اگر تسا کامل ایمان رکھتے